بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، اے نبی پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بڑے ہی خوشی کا دن ہے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے بہت ہی نایاب چیز پیش کرنے جا رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، قرآن مجید جو ہے یہ ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، یعنی جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو اس قرآن جو عربی زبان میں لکھا گیا ہے اس کو ہر آدمی پڑھ نہیں پا رہے ہیں۔ قرآن کو پڑھنے کے لیے باقاعدہ اس کا قاعدہ پڑھنا ہوگا اور اس کے رولز کو یاد رکھنا ہوگا۔ جب بھی کوئی صحیح ڈھنگ سے اور قاعدے کے مطابق قرآن پڑھ سکے گا۔ ہمارے اڑیسہ میں، صرف اڑیسہ نہیں بلکہ ساری دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو قرآن نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ ان کو مدد کرنے کی نیت سے قرآن کے عربی متن کو دنیا کی مختلف زبانوں میں ٹرانسلیٹریٹڈ کیا گیا ہے، جسے اردو میں تحویل حرفی کہتے ہیں اور اڑیا میں لپینترن کہتے ہیں۔ عربی قرآن کے متن کو ہم نے اڑیا حروف میں لکھنے کی کوشش کی ہے۔ جو اڑیا جانتے ہیں یا جنہیں اڑیا پڑھنا معلوم ہے وہ آسانی سے قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے پہلے قدم کے طور پر قرآن کا آخری پارہ یعنی پارہ شائع ہو کر منظر عام پر آ چکا ہے اور اس کا اجرا بھی ہو چکا ہے۔ اس کو کیسے پڑھا جائے اس کے لیے ہم نے کتاب کے اندر ایک پڑھنے کا طریقہ لکھا ہے جو کہ اڑیا میں پٹھن ودھی کہتے ہیں۔ یہ تو بات کی بات اس کو تو بتائی جائے گی، مگر ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم قرآن کیوں پڑھتے ہیں، ہم کو کیوں پڑھنا چاہیے، اس سے ہمیں کیا فائدہ ملے گا۔ اس کے لیے آپ حضرات کی جانکاری کے لیے، تمام مسلمانوں کی جانکاری کے لیے ہم نے مختصر طور پر کچھ فضیلتیں لکھی ہیں جسے ابھی ہم پیش کریں گے۔ عنوان ہے ہم قرآن کیوں پڑھیں۔ نمبر 1، یہ اللہ کا کلام ہے، سارے کلاموں پر اس کی فضیلت ہے۔ نمبر 2، یہ ہدایت کا ذخیرہ ہے، اس سے ہمیں ہدایت ملتی ہے۔ نمبر 3، یہ اپنے پڑھنے والے کا شفاعتی ہے، قیامت کے دن قرآن شریف سے بڑھ کر کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، اللہ سے سفارش کر کے جنت میں لے جانے والا ہے۔ نمبر 4، اللہ سے کہے گا یا اللہ میں نے اسے رات کو سونے سے روکے رکھا، اس کے حق میں میری شفاعت قبول کیجیے۔ نمبر 5، یہ مسلمانوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کا شفا ہے۔ نمبر 6، ہر ایک حرف پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ نمبر 7، اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن پاک کی تلاوت کرو کہ دنیا میں نور ہے اور آخرت میں ذخیرہ۔ نمبر 8، دل کا زنگ دور ہوتا ہے، حفظ پڑھنے پر 1000 اور دیکھ کر پڑھنے پر 2000 درجے تک ثواب بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 9، یہ مرتبہ کو بلند کرتا ہے
اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو تمام کلام پر وہ فضیلت حاصل ہے جیسے کہ اللہ کو تمام مخلوق پر۔ اور نمبر 10، اس کی تلاوت سے زندگی کو سکون ملتا ہے اور دل مطمئن ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، اب میں آپ کو اس چیز کا اطلاع دے رہا ہوں کہ دنیا کے 114 زبانوں میں قرآن شریف کا ٹرانسلیٹریشن ہو چکا ہے۔ اب ہم جو کرنے جا رہے ہیں یہ 115واں ہوگا۔ اس میں ہمارا ایک ادارہ ہے پروگریسو تھنکرز فورم بھونیشور، اس کی جانب سے اس کام کو انجام دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا جو امو پارا ہے اس کا ہم نے مکمل کر لیا ہے اور اس کا رسم اجرا بھی ہو چکا ہے، اور جو اس کے اندر ہم نے پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے وہ جب آپ کے ہاتھ میں کتاب ہوگی تو آپ دیکھیں گے اس کا رومان 11 نمبر پر اس میں لکھا گیا ہے، اڑیا میں لکھا گیا ہے، کہا پائیں کون ব্যবহৃত হয়েছে। ওড়িয়া অক্ষরକୁ ওড়িয়া উচ্চারণ শৈলী বদলে নিম্ন টেবুল अनुसारे हिंदी उच्चारण शैली व्यवहार करंतु। जैसा कि हमने अलीफ के लिए अ लिया है, उड़िया का अ, मगर हम जब इसको पढ़ेंगे तो हिंदी की आ के तरह पढ़ेंगे। उड़िया में अ बोलते हैं और हिंदी में आ बोलते हैं। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह को अ से शुरू किया है, अगर उसको हम उड़िया एक्शन की तरह पढ़ेंगे तो हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह, मगर अगर हिंदी के एक्शन में पढ़ेंगे तो होगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप लोगों को बाद में बताई जाएगी। अभी मैं आप लोगों को ये व्हाइट बोर्ड में बताने जा रहा हूं कि हम किसके लिए क्या लिए हैं और उसको कैसा पढ़ा जाएगा। अभी देखिए हमने यहाँ एक टेबल बनाया है, उस टेबल में किस हर्फ के लिए, अरबी के किस हर्फ के लिए उड़िया में कौन सा हर्फ लिया गया है और हिंदी में उसका मखरज कैसे होगा, उसका तलफ़ुज़ कैसे होगा, ये बात बताई गई है। अभी जैसा मैं अलीफ लिया, अलीफ ये अरबी का अलीफ है, उसके लिए हम उड़िया का अ लिए हैं और उसको पढ़ेंगे कैसे? हाँ, हिंदी के आ की तरह पढ़ेंगे। ये मैंने अलीफ जो अरबी, ये अरबी अलीफ है, उसके लिए हमने उड़िया में अ लिया है और अ को जब हम लोग पढ़ेंगे तो हिंदी की आ की तरह पढ़ेंगे, अ नहीं पढ़ के आ पढ़ेंगे। वैसे बा, अरबी का जो बा है वो बा के लिए हम लोग उड़िया का ब लिए हैं, ब। तो जब हम उसको पढ़ेंगे ब को तो हिंदी के ब की तरह पढ़ेंगे। वैसे अरबी का ता, अरबी का ता, उसके लिए हमें उड़िया का तौ लिए हैं और उसको जिस टाइम हम पढ़ेंगे तो हिंदी के ता की तरह पढ़ेंगे। अरबी का सा, सा जिसे उर्दू में से बोलते हैं, वो अरबी में सा है। वो सा के लिए
हम लोग उड़िया का दंतेश और उसके नीचे एक नुक्ता, इसको हिंदी के सा के तरफ पढ़ेंगे। उसे जीम, अरबी का जो जीम है उसके लिए हम लोग उड़िया का बरगजा लिए हैं, उसको हम हिंदी के जा की तरह पढ़ेंगे। जीम की जगह हम उड़िया का बरगजा लिए हैं और उसको हिंदी के जा की तरफ पढ़ना है। जा, जा नहीं पढ़ के जा पढ़ेंगे। वैसे हा, जिसको हम लोग उर्दू में बड़ी है बोलते हैं, और वो अरबी में हा है। हा के लिए हम उड़िया का हा और उसके नीचे एक नुक्ता, तो उसको हलक से पढ़ेंगे हा। तो उसके लिए हिंदी में आपका हा और उसके नीचे एक हा की तरफ पढ़ेंगे। हा, हा, ऐसे खा, अरबी का खा, उसके लिए हम उड़िया का खा, उसके नीचे एक नुक्ता, तो उसको खा पढ़ा जाएगा। और हिंदी में उसका जो हम तलफ़ुज़ करेंगे खा। ख उड़िया में तो ख है, मगर उसको उड़िया में दिखता है जो ख लिखा है, मगर हम जब उसका तलफ़ुज़ करेंगे, उसका उच्चारण अगर जोड़ करेंगे तो उसको खा कहेंगे।